الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بیٹیاں بڑی ہی انمول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کے گھر میں وہ عورت جس کے پیٹ سے سب سے پہلی بچی پیدا ہوتی ہے وہ پیٹ بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ وہ گھر جس گھر میں سب سے پہلی بچی پیدا ہوتی ہے وہ گھر بڑا ہی خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اپنی بیٹیوں سے تنگ نہ ہوا کرو، اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ ہر بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، یقین کر لو کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، یقین کر لو اللہ کی دوسری رحمت آ گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت فرمایا۔ یہی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تکلیف بھی جھیلی ہے، بیٹیوں کی تکلیف بھی برداشت کی ہے۔ نبوت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے فرمایا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گیا۔ پوری سورۃ اللہب ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کے خلاف نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو جا کر طلاق دے کر نہیں آؤ گے۔ ابو لہب کے بیٹوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیغمبر کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ بیٹیوں والا باپ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب باپ کے سامنے بیٹی کو طلاق ملتی ہے باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادیوں کی تکلیفیں بھی جھیلی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے، اپنی اولاد کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر قریب قریب تھا، چند قدم کا فاصلہ تھا، روزانہ تشریف لاتی یا ایک دن چھوڑ کے تشریف لاتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر تشریف فرما ہوتے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کرسی بھی دی، کرسی پر تشریف فرما ہوتے یا زمین پر تشریف فرما ہوتے۔ تو جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے کہ دروازے میں حاضر ہو چکی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اور دوڑ کر جاتے، اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنی بیٹی کو لے کر آتے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ اس وقت تک اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک اپنی بیٹی کو جگہ پر نہیں بٹھاتے تھے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو بے عزت نہ کرو، خاص طور پر لوگوں کے سامنے۔ گھر میں عورتیں آئی ہوئی ہیں، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عورتوں کے سامنے بے عزت نہ کرے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کریں۔ اگر ماں اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے، الگ لے جا کر سمجھائیں، دوسروں کے سامنے نہ سمجھائیں، دوسروں کے سامنے تربیت کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اولاد کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ اولاد کی بھی عزت نفس کا خیال رکھیں، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، اپنی اولاد کو عزت دو گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کی اولاد کو عزت دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا دیا، کچھ نہ بول سکے، کچھ نہ بتا سکے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ چکا ہوں علی تو کیسے آیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انشاءاللہ اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرو، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرو، اللہ کا حکم آ چکا، جبریل علیہ السلام اتر چکے ہیں۔ پھر بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار میں کھڑے ہیں کہ علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگنے گئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے ہیں۔ علی باہر نکلے، سارے صحابہ نے کہا علی کیا ہوا، کیا رشتہ مل گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا ہوا تھا، کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا میں غریب آدمی ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی بتا تو صحیح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس علی آپ کا نکاح فاطمہ سے پکا ہو گیا، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انشاءاللہ فرمایا بات پکی ہو گئی، کیونکہ نبی کی انشاءاللہ بات پکی ہوا کرتی، کیونکہ نبی جب انشاءاللہ کہتا ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔